بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ و صدقہ، زکوٰۃ کی حلاوت۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوائے اللہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو روکتا نہ ہو۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مرتبہ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس کو توحید کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کا اثر اس سے ظاہر ہوا کہ اس سے ایمان کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے روز وہ مال ایک گنج سام کی شکل میں بنا دیا جائے گا جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ ایسا سام بہت زہریلا ہوتا ہے۔ وہ سام زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے بخیل کے گلے میں توق یعنی ہنسلی کی طرح ڈال دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کی دونوں بانچیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیری جمع کی ہوئی دولت ہوں۔ پھر آپ نے اس کی تصدیق میں سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یحسبن الذین یبخلون الی یوم القیامہ۔ اس آیت میں مال کے توق بنائے جانے کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر ہے، اور شر ہے قیامت کے دن ان کے گلوں میں وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی توق بنا کر ڈالی جائے گی۔ صدقہ کی ترغیب۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو، اور گنو مت، یعنی اس فکر میں مت پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور میں سے کتنا رہے خدا میں دوں۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے دے گا، اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی اپنی نعمتیں تم پر بے حساب انڈیلے گا۔ اور دولت جوڑ جوڑ کے اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے راہ خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ صدقہ کے برکات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرات کرنے میں حتی الامکان جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا اس سے آگے بڑھنے نہیں پاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سربلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فروتنی اور حقساری کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور برتری بخشے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندہ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور یہ قبر میں پڑا رہتا ہے۔ جس نے علم دین سکھلایا، یا کوئی نہر کودی، یا کوئی کنواں کھدوایا، یا کوئی درخت لگایا، یا کوئی مسجد بنائی، یا قرآن ترکہ میں چھوڑ گیا، یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا کرے۔ ابن ماجہ نے بجائے درخت لگانے اور کنواں کھدوانے کے صدقہ کا اور مسافر خانہ کا ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے دینی مدرسہ کی اور رفع عامہ کے کاموں کی فضیلت ثابت ہوئی۔ صدقہ کا مستحق۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل مسکین جس کی صدقہ سے مدد کرنی چاہیے وہ آدمی نہیں ہے جو مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، در در پھرتا اور سائلانہ چکر لگاتا ہے، اور ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں جب اس کے ہاتھ پر رکھ دی جاتے ہیں تو لے کر واپس لوٹ جاتا ہے، بلکہ اصلی مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے، اور چونکہ وہ اپنے اس حال کو لوگوں سے چھپاتا ہے اس لیے اس کی حاجت مندی کا احساس کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقہ سے اس کی مدد کی جائے، ورنہ وہ چل پل کر لوگوں سے سوال کرتا ہے اپنی حاجتوں کا اخفا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی سخت حاجت پیش آئی اور اس نے اس کو بندوں کے سامنے رکھا اور ان سے مدد چاہی تو اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی، اور جس آدمی نے اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اور اس سے دعا کی تو پھر پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی حاجت ختم کر دے گا، یا تو جلد ہی موت دے کر اگر اس کی موت کا مقرر وقت آ گیا ہو یا کچھ تاخیر سے خوشحال کر دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے کچھ عطا فرماتے تھے تو میں عرض کرتا تھا کہ حضرت کسی ایسی آدمی کو دے دیجئے جس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عمر اس کو لے لو اور اپنی ملکیت بنا لو، پھر چاہو تو صدقہ کے طور پر کسی حاجت مند کو دے دو، اور اپنا یہ اصول بنا لو جب کوئی مال تمہیں اس طرح ملے کہ نہ تو تم نے اس کے لیے سوال کیا ہو اور نہ تمہارے دل میں اس کی چاہت اور طمع ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر لے لیا کرو، اور جو مال اس طرح تمہارے پاس نہ آئے تو اس کی طرف توجہ بھی نہ کرو۔ صدقہ کی حقیقت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بائی کی خوشی کی خاطر ذرا سا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی نیک بات کہہ دینی بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی کو بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے، کسی بے نشان زمین کا کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، جس شخص کی نظر کمزور ہو اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستہ سے پتھر کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، اور اپنے دل سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دنیا لینے سے بہتر ہے نہ، یعنی دینا لینے سے بہتر ہے، تو شروع کر اپنے اہل و عیال سے، یعنی پہلے انہی کو دے دو۔ عیال کون ہیں؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی، پھر جو زیادہ قریب تر ہو، پھر بعد اس کے قریب تر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد نے جو اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر، اپنے اہل اور اپنی ذی رحم اور ذی قرابت پر خرچ کیا وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 لڑکیاں ہیں یہ ان کو ادب سکھاتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کا کفیل ہے، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب کی گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اگر 2 ہی لڑکیاں ہوں؟ فرمایا گو 2 ہی ہو۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ اگر ایک لڑکی کے لیے سوال کیا جاتا تو ایک بھی آپ فرما دیتے۔ طبرانی نے یہ زیادہ کیا کہ اس نے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی میں سے جو پھل یا جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا وہ اس درخت یا کھیتی والے بندہ کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ خلق کہ سبزے پردے شکری گنی ماتی وہی شکری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی کمائی میں سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جس کا وہ ذمہ دار ہو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر، جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انسان ہیں سب کے جسم میں 360 جوڑ بنائے گئے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو جس نے اللہ اکبر کہا یا الحمدللہ کہا یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا استغفر اللہ کہا، ہر ایک صدقہ شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم سے کچھ اور نہ ہو سکے تو بے کس اور حاجت مند کی مدد کیا کرو۔ یہ بھی ارشاد فرمایا بھولے بھٹکے ہوئے اور کسی اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص راستہ چلنے میں کوئی کانٹا راستہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کی قدر کرتا ہے اور اس کا گناہ معاف کرتا ہے۔ ایصال ثواب صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئی اور اس کی حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ترکہ میں کچھ مال چھوڑا ہے اور صدقہ وغیرہ کی کوئی وصیت نہیں کی ہے، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا یہ صدقہ ان کے لیے کفارہ سیئات اور مغفرت و نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید ہے۔ بس آخر دعوانا الحمدللہ۔